الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سبق انتہائی انٹرسٹنگ سبق ہے اور جتنے افعال سے اسماء مشتق ہوتے ہیں ان میں سے یہ تیسرا سبق ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ اس میں فاعل کا، اور دوسرا کون سا تھا؟ اس میں مفعول کا۔ اور آج ہم جو کرنے لگے ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو مارنے والا پٹائی کرتا ہے، تو کتنی دیر پٹائی کرے گا؟ اور 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کتنی دیر؟ تھک جائے گا، بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب زیادہ سے زیادہ پٹائی کرنے والا ایک دن مارتا رہے گا، گولیاں چلانے والا بندے مارتا رہے گا، کتنی دیر مارے گا؟ تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بہت مختصر وقت کے لیے، مثال فاعل یہ صفت ہے نا بندے کی، دارب مارنا، شارب پینا، کاتب لکھنا، یہ اوصاف ہوتے ہیں، اچھی یا بری ہو جو بھی ہو، لیکن یہ وصف ہوتے ہیں۔ تو بعض وصف ہوتے ہیں جو مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں، پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے پھر ختم ہو گئے۔ تو کچھ وقت کے لیے جو فاعل فعل کرتا ہے نا، فاعل کچھ وقت کے لیے جو فعل کرتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں اس میں فاعل۔ اور جہاں مصدری معنی، جیسے مثال کے طور پر ہے ہنسنے کا معنی آپ کر لیجئے ضحک، تو جو ہمیشہ ہی ہنستا رہے، ہمیشہ ہی، ٹھیک ہے۔ کرم ہے کرم کرنے والا، تو جو ہمیشہ ہی کرم کرتا رہے، کبھی اس سے کرم کی جو صفت ہے یہ دور ہی نہ ہو، یعنی ایسا وصف، ایسا مصدری معنی جو فاعل سے کبھی دور ہی نہ ہوتا ہو، تو اس وقت ہم اس میں فاعل ہی بولیں گے کیا؟ تو اس کے بارے میں سبق ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ، صفت مشبہ، صفت مشبہ۔ اب یہ سبق نمبر ہے میرے پاس 17 نمبر سبق ہے۔ صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جو اپنے مصدری معنی، مصدری جو اس کا مصدری معنی ہے جس سے وہ بنایا گیا ہے، ٹھیک، اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، جیسے شربن پینے کا معنی ہے، ہنسنے کا معنی ہے، مارنے کا معنی ہے، لکھنے کا معنی ہے، جو بھی معنی ہے، یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں، تو اپنے مصدری معنی کے ساتھ دائمی طور پر موصوف ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رحیم، رحمت کرنا، یہ مصدری معنی ہے اس کا، رحمت کرنا، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وصف رحمت ہمیشہ ہمیشہ رہے، جدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کریم، سخی۔ اب صفت مشبہ، یہ تعریف تو سمجھ آ گئی۔ صفت مشبہ بنتی کیسے؟ اوئے ہوئے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، مشکل کہہ دے کوئی نہیں کہ صفت مشبہ کیسے بنے، جی میں عربی کہہ دیں آپ مان لیں گے، آپ سر پھیرنا آپ۔ عموماً کہتے ہیں کہ ماضی مضموم العین سے، جب ماضی مضموم العین ہو، جیسے ثلاثی مجرد کی کتنے ابواب ہیں بھلا؟ آپ کو یاد ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یاد ہوگا، ابھی سن کے آپ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن یاد ہونا چاہیے ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کی ماضی بعض اوقات مضموم العین ہوتی ہے، جیسے کاروما، جیسے کاروما۔ ماضی جو ہے وہ مفتوح العین ہوتی ہے، جیسے فاتحہ، ٹھیک ہے، دارابا، نصرہ۔ اور ماضی کبھی مکسور العین ہوتی ہے، جیسے حاسبہ اور عالمہ۔ تو ماضی کا عین کلمہ 3 طرح کا، مضموم العین، مکسور العین اور مفتوح العین۔ تو کہتے ہیں کہ ماضی مضموم العین سے، ماضی مضموم العین سے مذکر کے لیے فعیل کے وزن پر آئے گا، اس صفت مشبہ کا صیغہ، اور مؤنث کے لیے فعیلۃ کے وزن پر آئے گا۔ آسان ہے نا؟ جیسے کاروما سے کریم اور کریمۃ۔ ماضی مفتوح العین سے مذکر کے لیے فعال کے وزن پر، اور مؤنث کے لیے فعالۃ کے وزن پر۔ آسان ہی ہے نا؟ مضموم العین کے لیے مضموم العین ہو تو صفت مشبہ، ماضی مضموم العین ہو تو صفت مشبہ فعیل اور فعیلۃ کے وزن پر، مذکر کے لیے فعیل اور مؤنث کے لیے فعیلۃ۔ اور اگر ماضی مفتوح العین ہو، ٹھیک ہے، تو مذکر کے لیے فعال اور مؤنث کے لیے فعالۃ کے وزن پر آئے، جیسے جالسہ سے جالسن اور جالستن۔
اچھا تیسرا آئے گا ماضی مکسور العین. ماضی مکسور العین سے مذکر کے لیے فاعل، افعل اور فعلان، یہ 3 وزن ہیں، فاعل، افعل اور فعلان. جبکہ مؤنث کے لیے فاعلۃ، فعلاء اور فعلا کے وزن پر. یہ ذرا مشکل ہے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. جیسے فارحہ سے فارح، افرح فرحان. اب آپ کو ذہن میں آئے گا فرحان کون سا صیغہ ہے بھائی، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور فارحۃ، فرحاء، فرحا، آگے سمجھ. تو ماضی مضموم العین سے ایک ہی طرح کے 2 صیغے آتے ہیں، فعیل، فعیلۃ. اور ماضی مفتوح العین سے ایک ہی طرح کے 2 صیغے آتے ہیں، فعال اور فعلۃ، ٹھیک ہے. اور ماضی مکسور العین سے، ماضی مکسور العین سے 3 طرح کے صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. نمبر 4 یعنی دال، الف جز، با جز، جیم جز اور دال جز. جب فعل میں خوشی یا غمی کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کے لیے فاعل اور مؤنث کے لیے فاعلۃن کا وزن، فاعل اور فاعلۃن. یہ جو پیچھے گزرا نا ماضی مکسور العین سے، وہ بتا رہے ہیں. جیسے حازینہ سے حازن اور حازینۃن. جب فعل میں رنگ یا عیب کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کے لیے افعلو، دوسرے والا. آپ مطلب چوتھا جز یاد کر لیں گے نا تو آگے والا کلیئر ہو جائیں گے. یعنی پہلا تھا فاعل، فاعلۃن، افعلو، فعلاء، ٹھیک ہے. اور پھر تھا فعلان اور فعلا. اسی طرح فعل میں رنگ یا عیب کے معنی پائے جائیں تو مذکر کے لیے افعلو اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، فعلاء. جیسے حامیرہ سرخ رنگ نا، ٹھیک ہے. احمرو سرخ مرد، حمراء سرخ عورت. عریجہ لنگڑا ہونا، ٹھیک ہے. عرجو لنگڑا مرد اور ارجاء لنگڑی عورت. اس میں عیب کا معنی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واو جز، جب فعل میں بھوک، پیاس یا اس کی ضد کے معنی پائے جائیں، ٹھیک ہے. اور تو اس سے صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فعلانو کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے. جیسے شابیہ سے شبعانو اور شبعا، یعنی پیٹ بھر کر، پیٹ بھری ہوئی، پیٹ بھرا ہوا مرد اور پیٹ بھری ہو سیر شدہ مرد اور سیر شدہ. زا کبھی صفت مشبہ کا صیغہ فعل میں لفظ یا، ٹھیک ہے، یا واو یا الف کا اضافہ کر کے بنا لیا جاتا ہے. وہ ہم نہیں بنائیں گھر بیٹھے بیٹھے، وہ عربیوں نے بنا لی جو بنانے. جیسے شاروفہ سے شریفن، وقارہ سے وقورن، شجاع سے شجاعن. تو یہ بھی اس میں صفت مشبہ کے صیغے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے وہ آپ کو پورے کے پورے صیغے بتا رہے ہیں. زیادہ معروف جو ہوتے ہیں وہ وہی پہلے والے 3 جو آپ یاد کریں گے نا ان کے ہوتے ہیں. آگے آپ کو یہ جو گردان نے بتائی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو 126 مرتبہ پڑھ لینا. یہ پوری گردان جو صفت مشبہ کے مشہور اوزان ہے 126 مرتبہ پڑھ لینا. انشاءاللہ دوبارہ جب کبھی آپ کا گزر ہوگا کسی صیغے کے پاس سے، انشاءاللہ آپ فوراً پہنچ جائیں گے یہ صفت مشبہ کا صیغہ. اچھا اب صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق کیا ہے؟ صفت مشبہ کی دلالت دائمی صفت پر ہوتی ہے، یعنی اس صفت پر دلالت کرتی ہے جو ہمیشہ بندے کے اندر موجود ہو. اور اس میں فاعل عارضی صفت ہوتی ہے. ایک تو یہ فرق ہو گیا صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق بتا رہے ہیں. دوسرا فرق، صفت مشبہ کے صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ فعل لازم کیا بلا ہے؟ اگر پتہ ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ پتہ ہو تو پیچھے جا کے غور کر لیجئے کون سے سبق میں گزرا تھا فعل لازم، فعل متعدی، یہ بھی کوئی بلا ہے. اور اس میں فاعل کے صیغے فعل لازم اور فعل متعدی دونوں سے آتے ہیں، یعنی صفت مشبہ صرف فعل لازم سے آتی. آگے انہوں نے گردان دی ہوئی پوری، یہ دیکھیں، کریم کریمان کریمون کریمتن کریمتان کریمتان کریماتن. یہ آپ نے 6 جو ہے رٹا لگانا، جس طرح اس میں فاعل کے سبق میں نے آپ کو یاد کرنے کو کہا تھا. تو یہ 6 اچھے طریقے سے یاد کر لیں، باقی کو بھی آپ دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے کہیں یہ لفظ پڑھا ہے. ایسا نہ ہو کہ صفت مشبہ کا صیغہ اور وزن ایک جیسا لگ رہا ہو تو آپ اٹھا کے ادھر ادھر لے جائیں. تو اب آگے مشق کے اندر 3 سوال ہیں اور تینوں سوال کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین اسلام کو سمجھنے کے لیے جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.